بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک آیت پڑھ ہے جو کہ آیت الکرسی جسے کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک ہے تو چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت سی احادیث میں آتی ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہر کسی چیز کی کوہان اور بلندی ہوتی ہے، اس طرح قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ میں ہے، اور سورۃ البقرہ میں تمام آیتوں کی بلندی آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اے ابو المنذر، تیرے پاس اللہ کی کتاب قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر تھپکی لگائی اور کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا ہے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اس کو جنت میں موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ابن مردویہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمر کی طرف وحی کی، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کو پڑھنے سے میں شکر ذکر کرنے والی زبان دوں گا۔ اس پر ہمیشگی نبیوں سے، صدیقوں سے اور اس شخص کے جس پر میں نے ایمان کو آزما لیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک احادیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کے سامان پر پہرہ داری کے لیے کھڑا کر دیا، تو پہلی رات میرے پاس ایک شخص آیا اور وہ مال اٹھانے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا، لیکن اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، میں فلاں، اس نے ہیلے بہانے کیے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا، مجھے ترس آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ، رات کو جو تمہارے پاس قیدی آیا تو اس نے کیا کہا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کہ اس نے میرے سے منتیں ترلے کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دھوکے باز ہے، وہ کل پھر آئے گا۔ اگلا دن ہوا تو وہ پھر آیا تو اس نے مال اکٹھا کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور نے کہا کہ آج میں تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ اس نے پھر وہی منتیں ترلے بہانے کیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ، جو تمہارے پاس رات کو قیدی آیا تو اس نے کیا کہا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے اسی طرح کہا جس طرح کل کہا، مجھے ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دھوکے باز ہے، وہ پھر آئے گا۔ جب تیسری رات آیا تو وہ پھر مال اٹھانے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا، آج تو تمہیں میں ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، یار، اس نے پھر ہیلے بہانے کیے، اس نے کہا کہ آج میری ایک بات سنو، جاتا جاتا تمہیں ایک گر دے جاتا ہوں، وہ کیا ہے کہ اگر تم چاہتا ہے کہ تیرے مال میں ہیرا پھیری نہ ہو تو تم آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دیا کرو، اور وہ چلا گیا۔ اگلا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ کر گیا تھا قیدی؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے تھا وہ شیطان، لیکن بات صحیح کہہ گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں پتہ ہے جو 3 دن سے تمہارے پاس آ رہا ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا
جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آ رہا تھا۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آج کل عموماً ہمارے گھروں میں، ہمارے گلوں سے جس جگہ پر کوئی بھی نہیں جا سکتا، جس لوکر کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن اس میں پھر بھی پیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک مار دیں اور اس سے اللہ پاک کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ دوستو آیت الکرسی کے مفہوم میں 8 چیزیں ہیں، وہ بھی سن لیں۔ پہلا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ دوسرا، وہ زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ نمبر 4، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ نمبر 5، اس کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے۔ نمبر 6، نمبر 7، اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہ کرے گی اس کی مرضی کے ساتھ۔ نمبر 8، انسانوں کا ماضی اور مستقبل اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 8، غائب کا علم اللہ ہی جانتا ہے اور اس کے علم میں سے کوئی بھی اس کا علم نہیں حاصل کر